حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائی کو یاد کرو۔ جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر اللہ تعالیٰ سے تجارت کرو۔ زندگی میں چاہے کتنی بھی خوشیاں ہوں ہمارے پاس، لیکن ہم تب تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک ہمارے ساتھ وہ نہیں جس کے ساتھ ہم خوش ہونا چاہتے ہیں۔ معافی مانگنا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ آپ غلط اور دوسرا صحیح ہے، بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے رشتے کی اہمیت آپ کی انا سے بڑھ کر ہے۔ اچھے وقت سے زیادہ اچھا دوست عزیز رکھو، کیونکہ اچھا دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتا ہے۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنا ہے۔ بے عیب انسان تلاش مت کرو ورنہ اکیلے رہ جاؤ گے۔ جب انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ صبح نماز پڑھوں مگر اٹھا نہیں جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ نیند کی وجہ نہیں بلکہ تم جو سارے دن میں جو گناہ کرتے ہو وہ تمہاری گردن میں توق، ہاتھوں میں ہتھ کڑی اور پاؤں میں بیڑیاں باندھ کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتے۔ ایمان اور حیا دو ایسے پرندے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک اڑ جائے تو دوسرا خود ہی اڑ جاتا ہے۔ اس شخص کی دوستی پر اعتبار نہ کرو جو اپنے اقرار کو پورا نہ کرتا ہو۔ یہ دنیا ایک مقررہ وقت تک رہے گی اور آخرت ہمیشہ تک۔ معاف کرنا سب سے زیادہ اسے زیب دیتا ہے جو سزا دینے پر قادر ہو۔ جس کی امیدیں اللہ کے ساتھ ہوں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ ناکام وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا والوں سے وابستہ ہوں۔ اچھا دوست ہاتھ اور آنکھ کی طرح ہوتا ہے۔ جب ہاتھ کو درد ہوتا ہے تو آنکھ روتی ہے، اور جب آنکھ روتی ہے تو ہاتھ آنسو صاف کرتا ہے۔ اخلاق وہ چیز ہے جس کی قیمت کچھ نہیں دینا پڑتی مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ جو حق کو چھوڑ کر عزت کا طلبگار ہوتا ہے ذلیل ہو کر رہتا ہے، اور جو حق کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے ذلت اس کا ہمیشہ کے لیے مقدر بن جاتی ہے۔ ہتھیاروں سے جنگ تو جیتی جا سکتی ہے مگر دل نہیں، دل تو کردار سے جیتے جاتے ہیں۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ عادت پر غالب آنا کمال فضیلت ہے۔ عقل مند کی عادت ہے کہ وہ ضرورت یا دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا۔ بارش کا قطرہ سپی اور سانپ دونوں پر گرتا ہے، جبکہ سانپ اسے زہر بنا دیتا ہے اور سپی اسے موتی۔ جس کا جیسا ظرف ویسی اس کی تخلیق۔
برے ساتھی سے تنہائی اچھی ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل میکس ہیپینس کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ نصیحتوں کا مطالبہ کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اپنے رب کے سوا کبھی کسی سے امید وابستہ نہ کرنا۔ اگر کبھی ڈرنا ہوا تو اپنے گناہوں سے ڈرنا۔ جس بات کا تجھے علم نہ ہو وہ بیان مت کرو۔ اے انسان، تجھے جو چیز تباہ کرے گی وہ تیرے گناہ ہیں۔ جو بات کسی کے بارے میں تم نہیں جانتے اسے جاننے کی کوشش مت کرو۔ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، میں نے زندگی میں بہت دھوکے کھائے ہیں۔ انسان باہر سے کچھ اور اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں۔ ہمیشہ میں نے دوسروں کی بھلائی کی، بھروسہ کیا، اعتبار کیا، لیکن بدلے میں مجھے ہمیشہ دکھ اور تکلیف ملی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عورت، یاد رکھو، جس کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے بچو۔ انسان سے کی جانے والی نیکیوں کا بدلہ انسان سے نہیں بلکہ انسان کے خالق سے طلب کرو۔ پھر اس عورت نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، میرا ایک سوال ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، آج تک میرے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹا، کہو جو کہنا چاہتی ہو۔ اس عورت نے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر کہا، کیا کوئی ایسا عمل ہے جسے وقت سے پہلے معلوم ہو جائے کہ سامنے والا انسان ہم سے سچا پیار کرتا ہے یا نہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ اگر تم یہ دیکھنا چاہتی ہو کہ سامنے والا انسان تم سے سچا پیار کرتا ہے یا نہیں تو تم 3 مرتبہ یا ودودو یا حکیمو یا کریمو یا رحمان دل میں پڑھو اور اس شخص کے چہرے میں دیکھو۔ اگر سامنے والے کا چہرہ منحوس نظر آئے تو سمجھ جانا آنے والے وقت میں وہ تمہیں دھوکہ اور تکلیف دے گا، لیکن اگر سامنے والے کا چہرہ مطمئن رہے تو سمجھ جانا یہ انسان تم سے پیار تو نہیں کرتا لیکن دھوکہ بھی نہیں دے گا۔ لیکن اگر سامنے والے کا چہرہ مسکرائے اور اس کی آنکھوں سے پیار جھلکنے لگے تو سمجھ جانا یہ انسان خود سے بھی زیادہ تم سے پیار کرتا ہے۔ کسی کے برا کہہ دینے سے نہ ہم برے بن جاتے ہیں اور نہ ہی اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ جو تم چاہتے ہو اسے صرف تم اسی صورت میں پا سکتے ہو جبکہ تم اس پر صبر کرو جو تم نہیں چاہتے۔ اونٹ کا سوراخ سے گزرنا آسان ہے بنسبت اس کے ایک دولت مند جنت میں داخل ہو جائے۔ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری ہے۔ زمین کی اچھائی یا برائی کا معیار اس کی پیداوار ہے۔ خیالات دل کی پیداوار ہیں، ان سے دل کی اچھائی یا برائی معلوم کی جا سکتی ہے۔ جس انسان کو قرض لینے اور خوشامد کرنے کی عادت نہیں وہ سب سے زیادہ مالدار ہے۔
किसी ऐसे शख्स पर एतमाद मत करो जो अपने खुलूस की कस्में खाता हो। जब तुम किसी में कोई ऐब देखो तो उसे अपने अंदर तलाश करो, और अगर अपने अंदर पाओ तो उसे निकाल दो। ये हकीकी तबलीग है। हर चीज का सदका है और अकल का सदका जाहिल की बात सुनकर बर्दाश्त करना है। यतीम वो नहीं जो वालिदैन के साए से महरूम है, बल्कि यतीम दर हकीकत वो है जो इखलाक से महरूम है। अगर इंसान जहन्नुम से उतना डरता जितना अफलास से, तो वो दोनों से बच जाता। वो एक उंगली जो मुश्किल वक्त में आपके आंसू पूंछती है, उन 10 उंगलियों से बेहतर है जो आपकी कामयाबी पर तालियां बजाती हैं। तकदीर ऐसी चीज है कि इंसान कितना ही होशियार क्यों ना हो, मगर वो उसकी तदबीर पर गालिब आ जाती है। अपने दुश्मन को 1000 मौके दो कि वो तुम्हारा दोस्त बन जाए, लेकिन अपने दोस्त को एक भी मौका ना दो कि वो तुम्हारा दुश्मन बन जाए। मैं अल्लाह से डरता हूं और अल्लाह के बाद उस शख्स से जो अल्लाह से नहीं डरता। अगर खुश रहना चाहते हो तो ना किसी इंसान से उम्मीद रखो और ना ही शिकवा करो। इंसान चेहरा तो साफ रखता है जिस पर लोगों की नजर होती है, मगर दिल साफ नहीं रखता जिस पर अल्लाह की नजर होती है। इंसान की औकात नहीं कि वो अल्लाह का कुर्ब हासिल करे। अल्लाह पाक जिसे पसंद कर लेता है उसे उसके गुनाहों और ऐबों समेत अपनी जानिब खींच लेता है। एक शख्स ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से कुछ नसीहतों का मुतालबा किया, तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, अपने रब के सिवा कभी किसी से उम्मीद वाबस्ता ना करना। अगर कभी डरना हुआ तो अपने गुनाहों से डरना। जिस बात का तुझे इल्म ना हो वो बयान मत करो। ऐ इंसान, तुझे जो चीज तबाह करेगी वो तेरे गुनाह हैं। जो बात किसी के बारे में तुम नहीं जानते उसे जानने की कोशिश मत करो। एक औरत हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज करने लगी, मैंने जिंदगी में बहुत धोखे खाए हैं। इंसान बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और होते हैं। हमेशा मैंने दूसरों की भलाई की, भरोसा किया, एतबार किया, लेकिन बदले में मुझे हमेशा दुख और तकलीफ मिली। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ औरत, याद रखो, जिसके साथ नेकी करो उसके शर से बचो। इंसान से की जाने वाली नेकियों का बदला इंसान से नहीं बल्कि इंसान के खालिक से तलब करो। फिर उस औरत ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से कहा, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, मेरा एक सवाल है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कहा, आज तक मेरे दर से कोई खाली हाथ नहीं लौटा, कहो जो कहना चाहती हो। उस औरत ने दोनों हाथों को जोड़कर कहा, क्या कोई ऐसा अमल है जिसे वक्त से पहले मालूम हो जाए कि सामने वाला इंसान हमसे सच्चा प्यार करता है या नहीं? तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, हाँ है, अल्लाह ताला के इल्म में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं। अगर तुम ये देखना चाहती हो कि सामने वाला इंसान तुमसे सच्चा प्यार करता है या नहीं,
تو تم 3 مرتبہ یا ودودو یا حکیمو یا کریمو یا رحمان دل میں پڑھو اور اس شخص کے چہرے میں دیکھو. اگر سامنے والے کا چہرہ منحوس نظر آئے تو سمجھ جانا آنے والے وقت میں وہ تمہیں دھوکہ اور تکلیف دے گا. لیکن اگر سامنے والے کا چہرہ مطمئن رہے تو سمجھ جانا یہ انسان تم سے پیار تو نہیں کرتا لیکن دھوکہ بھی نہیں دے گا. لیکن اگر سامنے والے کا چہرہ مسکرائے اور اس کی آنکھوں سے پیار جھلکنے لگے تو سمجھ جانا یہ انسان خود سے بھی زیادہ تم سے پیار کرتا ہے. کسی کے برا کہہ دینے سے نہ ہم برے بن جاتے ہیں اور نہ ہی اچھے. اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں. جو تم چاہتے ہو اسے صرف تم اسی صورت میں پا سکتے ہو جبکہ تم اس پر صبر کرو جو تم نہیں چاہتے. اونٹ کا سوراخ سے گزرنا آسان ہے بنسبت اس کے ایک دولت مند جنت میں داخل ہو جائے. کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری ہے. زمین کی اچھائی یا برائی کا معیار اس کی پیداوار ہے. خیالات دل کی پیداوار ہیں، ان سے دل کی اچھائی یا برائی معلوم کی جا سکتی ہے. جس انسان کو قرض لینے اور خوشامد کرنے کی عادت نہیں وہ سب سے زیادہ مالدار ہے. کبھی بھی کسی ایسے شخص پر اعتماد مت کرو جو اپنے خلوص کی قسمیں کھاتا ہو. جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو اور اگر اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو. یہ حقیقی تبلیغ ہے. ہر چیز کا صدقہ ہے اور عقل کا صدقہ جاہل کی بات سن کر برداشت کرنا ہے. یتیم وہ نہیں جو والدین کے سائے سے محروم ہے بلکہ یتیم در حقیقت وہ ہے جو اخلاق سے محروم ہے. اگر انسان جہنم سے اتنا ڈرتا جتنا افلاس سے تو وہ دونوں سے بچ جاتا. وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پونچھتی ہے ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابی پر تالیاں بجاتی ہیں. تقدیر ایسی چیز ہے کہ انسان کتنا ہی ہوشیار کیوں نہ ہو مگر وہ اس کی تدبیر پر غالب آ جاتی ہے. اپنے دشمن کو 1000 موقع دو کہ وہ تمہارا دوست بن جائے لیکن اپنے دوست کو ایک بھی موقع نہ دو کہ وہ تمہارا دشمن بن جائے. میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ کے بعد اس شخص سے جو اللہ سے نہیں ڈرتا. اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو نہ کسی انسان سے امید رکھو اور نہ ہی شکوہ کرو. انسان چہرہ تو صاف رکھتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے مگر دل صاف نہیں رکھتا جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے. انسان کی اوقات نہیں کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے. اللہ پاک جسے پسند کر لیتا ہے اسے اس کے گناہوں اور عیبوں سمیت اپنی جانب کھینچ لیتا ہے.